اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو 7ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 121 120 نکالیے۔ بچوں، آج ہمارا موضوع ہے اولمپک کھیل، یعنی آج ہم اولمپک کھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کھیلوں میں کون سے کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے اولمپک کھیلوں کا نام سنا ہوگا۔ ان کھیلوں میں دنیا کے بہترین کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان کھیلوں کے بارے میں بتائیں۔ اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہے۔ یونان کی ایک وادی کا نام اولمپیا ہے جس میں دریائے ایفو بہتا ہے۔ یہ وادی بے حد خوبصورت اور کشادہ ہے۔ بچوں، اولمپک کھیل میں دنیا بھر کے جو بہترین کھلاڑی ہوتے ہیں وہی اس کھیل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ بچوں، یہ اولمپک ایک یونانی لفظ ہے، یہ اولمپیا سے بنا ہے اور یونان کی ایک وادی کا نام اولمپیا ہے جس میں دریائے ایفو بہتا ہے، اور یہ جو وادی ہے یہ بہت ہی خوبصورت، خوشنما اور کشادہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہرکولیس نے شروع کیا۔ اس روایت کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے، بلکہ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ مقابلے 884 ء یعنی قبل مسیح میں شروع ہوئے۔ یعنی ایک بیان کے مطابق، روایت معنی بیان، یعنی ایک بیان کے مطابق پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یعنی 1253 سال پہلے ہرکولیس نے شروع کی ہے، اور اس روایت کی یعنی اس بیان کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے، بلکہ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقابلے 884 ء میں شروع ہوئے اور پھر یہ مقابلے جاری رہے۔ بچوں، ء معنی قبل مسیح، ء معنی قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے۔ ء معنی قبل مسیح یعنی قبل مسیح کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ پھر یہ مقابلے جاری رہے اور 776 ء سے ہر 4 سال کے بعد یہ کھیل پابندی کے ساتھ ہونے لگے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اولمپک مقابلے 1 مہینے تک برابر ہوتے رہتے تھے۔ یعنی اس کے بعد یہ مقابلے جاری رہے اور 776 قبل مسیح سے ہر 4 سال کے بعد یہ کھیل بڑی پابندی سے کھیلے جاتے تھے، اور اس زمانے میں یہ دستور تھا، یعنی اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اولمپک مقابلے 1 مہینے تک برابر ہوتے رہتے تھے، اور جو لوگ ان مقابلوں میں حصہ لیتے تھے انہیں بڑی محنت سے تربیت دی جاتی تھی، انہیں سکھایا جاتے تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کو ان مقابلوں میں شرکت کی اجازت نہ تھی۔ یعنی جس زمانے میں یہ اولمپک کھیل شروع ہوئے، کھیلے جاتے تھے، تو اس زمانے میں عورتوں کو ان کھیلوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اولمپک میں جو لوگ 3 مقابلوں میں اول آتے ان کے مجسمے بنا کر اولمپیا میں نصب کر دیے جاتے تھے، اور جب یہ لوگ اپنے شہر جاتے تو عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے لیے شہر پناہ کی دیوار کو توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ کھلاڑیوں کے ساتھ بہت بڑی بھیڑ بھی ہوتی تھی۔ یعنی جو یہ اولمپک کھیل تھے، ان میں جو لوگ ان میں 3 مقابلوں میں اول آتے تھے ان کے مجسمے بنا کر اولمپیا میں نصب کیے جاتے تھے۔ یعنی ان کے بت، ان کی مورتی بنا کر اس اولمپیا میں نصب کیے جاتے تھے، اور
جب پھر یہ لوگ اپنے شہر جاتے تھے تو ان لوگوں کو عام دروازے سے داخل ہونے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے لیے شہر کی 4 دیواری کو توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ شہر پناہ منی 4 دیواری۔ کھلاڑیوں کے ساتھ بڑی بھیڑ بھی ہوتی تھی، یعنی جب یہ کھلاڑی جاتے تھے تو ان کے ساتھ بہت ہی لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اولمپک کھیل تہوار کے طور پر منعقد ہوتے تھے۔ ان کے شروع ہونے سے پہلے ڈونڈورچی تمام یونان میں اعلان کرتے کہ اولمپک کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ یعنی بچوں جب یہ اولمپک کھیل شروع ہوتے تھے تو بڑی شان شوکت سے اس کو تہوار کے طور پر یہ منعقد ہوتے تھے۔ یعنی جب یہ کھیل شروع ہو جاتے تھے تو تہوار کے طور پر یعنی بڑی شان و شوکت کے سے اس تہوار کو منعقد کرتے تھے، اور پہلے تو تمام یونان میں ڈول بجا کر ڈونڈورچی بجا کر اعلان کرتے تھے کہ اولمپک مقابلے اب شروع ہونے والے ہیں۔ اس زمانے میں آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں روک دی جاتی تھی۔ اعلان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف و خطر مقابلوں میں شرکت کے لیے آ سکیں۔ یعنی اس زمانے میں جو آپس میں کہیں پہ جھگڑا فساد یا اور کوئی ہو تو اس کو روک دیا جاتا تھا، اور ہر شہر سے لوگ جوک در جوک جمع ہوتے تھے اور کچھ تماشائی بنتے اور کچھ کھیلوں میں شریک ہو جاتے تھے۔ ان مقابلوں میں یعنی دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے تھے، بڑی خوشی سے جوک در جوک آتے تھے۔ ان مقابلوں میں عورتوں، غلاموں اور غیر یونانیوں کو حصہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ حصہ لینے والوں کے یہ شرط تھی کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو۔ یعنی جب بچوں یہ مقابلے شروع ہو جاتے تھے تو عورتوں اور غلاموں یعنی جو دوسروں کے غلام ہوتے تھے، اور ان کو ان کے لیے ان کھیلوں میں حصہ لینے والوں کو ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی، اور جو اس میں حصہ لیتے تھے ان کے لیے یہ شرط تھی، یعنی ان کے لیے ان کے بارے میں یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ لوگ کبھی کسی جرم میں گرفتار نہ ہوا ہو یا وہ جرم سے بالکل پاکیزہ ہو۔ انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینے اولمپیا میں گزرا ہو، اور ان کے لیے یہ بھی تھا کہ انہوں نے 10 مہینے اس مقابلے یعنی اولمپک مقابلے کی تیاری کی ہو، اور جو ان کا آخری مہینہ ہے وہ انہوں نے اس اولمپیا میں گزارا ہو۔ مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کا معائنہ ہوتا اور وہ کھیلوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ یعنی مقابلہ میں حصہ لینے والوں کو پہلے جو اس کھیل میں حصہ لیتے تھے ان کا معائنہ ہو جاتا تھا، اور وہ بڑی دیانت کے ساتھ اس کھیل میں حصہ لینے کا عہد کرتے، یعنی بالکل پاک ہونے چاہیے، وہ کسی جرم یا کسی گناہ میں گرفتار نہ ہوئے ہوں، یعنی جیسے اور ان لوگوں کی پھر بڑی عزت کی جاتی تھی۔ شاعران ان پر نظمیں لکھتے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے، عوام جلوس نکالتے، اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہا جاتے ہیں۔ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر رکھا جاتا۔ یہ یونانیوں کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یعنی بچوں جب یہ کھیل شروع ہو جاتا تھا تو جو شاعر لوگ ہوتے تھے تو وہ ان کھلاڑیوں پر نظم لکھتے تھے، اور جو سنگ تراش ہوتے تھے یعنی پتھر کو تراشنے والے، سنگ تراش انہیں کو کہتے ہیں، وہ ان کی مورتیاں بناتے تھے، اور جو عوام ہوتا تھا وہ جلوس نکالتے تھے، اور ان کھلاڑیوں کے ملک کے بہترین فرزند کہا جاتا تھا، اور جو زیتون کا درخت ہوتا ہے ان کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر رکھا جاتا تھا، کیونکہ یونان کے لوگوں کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا تھا۔ تو بچوں یہ ہم نے پڑھا اولمپک کھیل کے بارے میں کہ اولمپک کھیل میں کون کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں، یعنی اس میں دنیا کے بہترین کھلاڑی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو پہلے ان
کھیلوں میں عورتوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور ان مقابلوں میں عورتوں، غلاموں اور جو غیر یونانی ہوتے تھے، یعنی یونان کے رہنے والے نہیں ہوتے تھے، ان کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور جو اس میں حصہ لیتے تھے ان کے لیے ایک شرط تھی، یہ کہ ہوتی تھی کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے پڑھا اولمپک کھیل کے بارے میں۔ اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔